السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں بات کروں گا کہ قرآن پاک کو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس اس سے ہم دعا تعویذ کرا لیں، عمل کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عمل کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پیچھے، بلکہ کچھ لوگ تو عمل کرنا ہی نہیں چاہتے قرآن کی طرف۔ حالانکہ قرآن شریف ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی چیز کے لیے آیا ہوا ہو، صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس سے دعا تعویذ کرا لیں، یا قرآن شریف صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو بیمار لوگ ہیں ان پر پڑھ کر دم کیا جائے، یا جو موت کے قریب ہیں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف پڑھا جائے، بلکہ قرآن پاک عمل کے لیے بھی آیا ہے۔ جتنا دعا کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ عمل کے لیے بھی قرآن پاک آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، یہ ساری نعمتیں، ہمارے ہاتھ ہے، یہ ہماری نعمتیں ایک ایک ہیں لیکن کئی کئی کام کرتی ہیں۔ آنکھ ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے بھی ہیں، اور اسی آنکھ سے ہمارے جو ہے خوشی اور غم کے وقت آنسو بھی نکلتے ہیں، اور پھر ان کے اندر بھی دیکھیں خوشی کے آنسو الگ ہوتے ہیں، غم کے آنسو الگ ہوتے ہیں، اور لیکن کوئی پہچان نہیں پاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ ہے ہمارا، ہاتھ سے ہم کتنے کام لیتے ہیں، اسی سے ہم لکھنے کا کام لیتے ہیں، اسی سے ہم مارنے کا کام لیتے ہیں، اسی سے کوئی چیز اٹھانے کا کام لیتے ہیں، اسی سے ہم سہارے کا کام لیتے ہیں، اسی سے ہم اوپر چڑھنے کا کام لیتے ہیں۔ اور زبان ہے ہماری، ایک زبان ہے، اسی سے ہم بولنے کا کام لیتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم جب کھاتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کا چیز کا ٹیسٹ پتہ لگتا ہے کہ یہ کیسی ہے، اچھی ہے یا خراب ہے، پھر اس کے اندر وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہمیں اس زبان سے جو ہے حاصل ہو رہی ہیں، اور اتنے زیادہ فائدے ہمیں اس ہاتھ سے حاصل ہو رہے ہیں۔ تو سوچو، یہ تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے، اور قرآن پاک کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمیں ملی ہے، تو اس کے اندر بے شمار فائدے ہیں۔ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں اپنا فائدہ دکھاتی ہیں، اسی طرح قرآن پاک ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ تمہیں اس میدان میں کیسے چلنا ہے، اس میدان میں کیسے کر کے تمہیں کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسے قرآن کے اندر احکام کی بھی آیتیں ہیں، قرآن پاک کے اندر دعا تعویذ کی بھی آیتیں ہیں، اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر واقعات کی آیتیں ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے ہیں، ان کی زندگیاں ہیں۔ تو یہ اور نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کو ہم جس میدان کے اندر دیکھیں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو یہ بادشاہ کے لیے قانون ہے، اور غازی کے لیے تلوار ہے، اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ یہی قرآن غریب کے لیے سہارا ہے، اور کمزور کا عصا ہے، اور مردہ دل کے لیے زندگی ہے۔ جو دل مردہ ہو گئے ہیں ان کو زندگی بخشتا ہے یہی قرآن، اور جن دلوں پر زنگ لگ گئی ان کا ثقیل ہے، یعنی ان کی زنگ کو دور کرنے والا ہے، ان کے میل کو دور کرنے والا ہے یہ قرآن۔ اور جو گمراہ دل ہیں ان کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی راستہ کے اندر ایک چراغ کی مانند ہے۔ اور یہی قرآن جو ہے غافل دلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ تو قرآن پاک کو جس میدان کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کی رہنمائی کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک سے رہنمائی لینے کا طریقہ آنا چاہیے، قرآن پاک سے آپ کو محبت بھی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک ہر میدان میں آپ کی رہنمائی کرے گا، مگر آپ رہنمائی لینے کے لیے آگے تو بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔